ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور عالمی تناظر میں خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس کا کچھ ذکر ڈاکٹر جعفر نے بھی کیا، لیکن صرف یہی نہیں، اگر آپ کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں ان کی شخصیت کے بارے میں ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، لیکن جو ویژن تھا بھٹو کا، جو عالمی ویژن تھا وہ صرف محض مڈل ایسٹ کے کرائسس تک کنفائنڈ نہیں تھا. یعنی ان کی جو پالیٹکس میں انٹری ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس کا کچھ ذکر قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں کیا بھی ہے کہ بھٹو سب سے پہلے جب الہی بخش زمرو نے متعارف کروایا اور یہ کہا کہ یہ شخص، انہوں نے اسکندر مرزا سے متعارف کرایا اور ان سے کہا کہ یہ شخص ایوان صدر کی لائبریری میں کچھ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، یہ لڑکا. اور انہوں نے کہا اگلے دن میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب آئے اور تقریباً 3 دن تک اس لائبریری میں رہے. یہ شروعات تھی ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں آنے کی، اور اس کے بعد وہ UN ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے. لیکن جو ان کا ذہن تھا، وہ ایک کتاب ہے ڈسیپشن، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ہی ذوالفقار علی بھٹو پہ، اینگری ینگ مین. اور اس میں لکھا ہے کہ 1958 میں جب وہ پہلی مرتبہ فیول، الیکٹرکسٹی اور نیچرل ریسورسز کے منسٹر بنے، تو سب سے پہلے جو انہوں نے چیز ڈگ آؤٹ کی وہ US کا وہ ایک پروگرام تھا جس میں ایٹم فار پیس، اور اس کے تحت بہت سے سائنسدانوں کو، جونیئر سائنسدانوں کو انہوں نے امریکہ بھجوایا نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں، اور ان میں سے بہت سے لوگ نے بعد میں کہوٹا میں سرو کیا. لیکن اگر آپ بھٹو کی پوری شخصیت دیکھیں، میں نے دیکھا ان کی ایک 1975 کی ایک پریس کانفرنس تھی جو پیورلی پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر تھی، اور وہ اتنی کمپیکٹ پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے ہر چیز کا ذکر کیا کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس سے پہلے شاید امریکن بیسز تھے، لیکن پاکستان آئندہ کوئی بھی اپنی ٹیریٹری کسی بھی بیس کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. اس کے بعد ہوئی ہے بدقسمتی سے. جس کانفرنس کا انہوں نے ذکر کیا وہ آپ دیکھیں کہ ہی واز اے مین ان ہیسٹ، بہت جلدی میں تھے اور بہت جلدی میں بہت سارے اقدامات کر گئے. 73 میں جب انڈیا نے 72 میں جب انڈیا نے بلاسٹ کیا ایٹم بم، تو بھٹو نے صاحبزادہ یعقوب کو امریکہ بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ امریکن لابی سے، امریکن سے یہ ایشورنس دی جائے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو انشور کریں، گارنٹر بنے. بدقسمتی سے صاحبزادہ یعقوب جب واپس آئے اور ہنری کسنجر سے ان کی ملاقات ہوئی تو ہنری کسنجر نے یہ کہا کہ اب انڈیا نے بنا لیا ہے اور پاکستان کو یہ جو ہارڈ ریلیٹیز ہیں ان کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا. وہ ایک ایسا نقطہ تھا جس نے بھٹو کو نیوکلیئر پروگرام کی طرف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد جو ملتان کی فیمس تقریر ہے ان کی، اس میں وہ باقاعدہ ان سائنٹسٹ سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے سائنٹسٹ سے، کہ کتنی جلدی یہ نیوکلیئر پروگرام شروع ہو سکتا ہے. کسی نے 5 سال کہا، کسی نے 10 سال کہا، اور انہوں نے 3 انگلیاں اٹھا کے کہا کہ مجھے 3 سال میں چاہیے. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ پھر اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ، جس کا ڈاکٹر جعفر نے ذکر کیا، اس کے فوراً بعد تمام عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کے 38 کے قریب
جو نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایک جگہ اکٹھا ہوئے، اور وہ پہلا موقع تھا جس میں پی ایل او کو ریکگنائز کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے پی ایل او کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن دنیا کو بتایا گیا کہ ان کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا اسلامی سربراہ کانفرنس نے۔ یہ اس کا ویژن تھا، اور اس وقت جو لیڈرشپ تھی، آپ دیکھیں کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ مور اور لیس ان کو جو ختم کیا گیا، مارا گیا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ خود بھٹو کی پھانسی کو لے لیں، یاسر عرفات کو لے لیں، شاہ فیصل کو لے لیں، اس کے بعد آنے والے جو اس کے وہ تھے، کرنل قذافی کا کیا ہوا، عراق تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، وہ سارے ممالک ٹارگٹ کیے گئے جو اس فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ جو ویژن تھا بھٹو کا، وہ ایک ویژن تو یہ تھا جس کو پھر اس نیوکلیئر پروگرام کو اسلامک بوم کا نام دیا گیا۔ وہ بیسکلی تھرڈ ورلڈ کنٹری، اسلامک بلاک اور نان الائنڈ موومنٹ، یہ وہ چیزیں تھیں جس کو امریکنز کے نزدیک وہ ایک ایسا بلاک بنانے جا رہے تھے جو شاید امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو فیمس گفتگو ہے ہنری کسنجر اور ذوالفقار علی بھٹو کی، اور جو ون آف دی وٹنسز جو تھے، ان کا میں نے کچھ سال پہلے انٹرویو کیا تھا، ہی واز بیسڈ ان اسلام آباد، امریکن ایمبیسی سے، اور میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو الفاظ ہیں کہ وی ول میک یو این ہاربل ایگزامپل، تو اس امریکن ڈپلومیٹ نے کہا بالکل اسی انداز میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے نیوکلیئر پروگرام ابینڈن نہیں کیا تو وی ول میک پاکستان اینڈ یو این ہاربل ایگزامپل۔ اور پھر انہوں نے اپنے تئیں بنایا، جس طریقے سے پی این اے کھڑی کی گئی، جس طریقے سے ارلی الیکشنز کا سارا نقشہ کھینچا گیا، جس طریقے سے پی این اے اور پیپلز پارٹی کی نیگوسیشنز کو بریک کرنے کے لیے ایک طرف جنرل ضیاء الحق نے جا کے پی این اے سے کہا کہ حیدرآباد ٹرائبونل کے خاتمے کی اگر وہ ہو، آپ انسسٹ کیجئے گا کہ خاتمہ ہو جائے اس کا، اور بھٹو سے جا کے ضیاء نے کہا کہ اس ڈیمانڈ کو نہیں مانا جائے گا۔ تو بیسکلی پلان یہ تھا کہ کسی طرح یہ ٹاکس بریک ہوں، اور بہت سے لوگوں نے جب یہ نیوکلیئر پروگرام کی جب ملتان والی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس نے کہا یہ آپ کی فکر نہیں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو پہلا وزٹ بھٹو کا ہے وہ لیبیا کا ہے، اس کے بعد سعودی عرب کا وزٹ ہے۔ یہ وہ ممالک تھے جو فلی سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو۔ اب بہت سے لوگ ظاہر ہے یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی شاید ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں ایٹمی طاقت بننا چاہیے تھا یا اکنامک طاقت، لیکن اس وقت بھی جو بھٹو کی اگر اس تقریر کو سنیں آپ اور پڑھیں تو اس میں بہت واضح، اس نے صرف پاکستان کے لیے نہیں کہا، اس نے کہا ایوری تھرڈ ورلڈ کنٹری شوڈ ہیو نیوکلیئر کیپیبلٹی، اس لیے کہ امریکنز ڈیزائن ہی کچھ اور تھے۔ ویتنام ہمارے سامنے تھا، لیٹن امریکہ سامنے تھا، اس میں جو امریکن ڈیزائنز تھے وہ ہمارے سامنے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ساری لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے جو سب سے اہم اس میں جو بیسکلی لیڈ کر رہا تھا وہ ساری موومنٹ کو، اس کو جس انداز میں پھانسی دی گئی، بہت سے لوگ جو اس کے مخالف تھے اس وقت، انہوں نے بعد میں، اور آج اس سے زیادہ لوگ جو اس کے شدید مخالف تھے، وہ آج اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اس کو پھانسی پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنانے کی وجہ سے دی گئی۔ یہ لوگ صرف، میں نے تو خود کئی ایک مرتبہ بھٹو صاحب کی ڈیتھ اینیورسری پہ پروفیسر غفور کو سنا تھا، میں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو سنا تھا، یہ وہ سارے لوگ جو اس وقت پی این اے کی موومنٹ کا حصہ تھے، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہاں وہ ایک غلط فیصلہ تھا،
اور ابھی چند ایک سال پہلے ہی جس عدالت نے ان کو سزا دی، ان ججز کی بات نہیں، میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اس نے بھی یہ مانا. تو ہر اس شخص نے اس بات کو مانا جو بھٹو کا مخالف تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا غلط دی گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب نے رد کر دیا تو پھر میں اب اپنے ہونے کا اعتبار کیا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. گلوبلی دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، اس کا انٹرنیشنل ویژن دیکھ لیں. ان کی کتاب دا میتھ آف انڈیپینڈنس میں جو گلوبل پاورز کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا ہے اس کو پڑھ لیں. اس وقت 67 میں لکھی جانے والی کتاب میں وہ یورپ کو اور یورپ کو کس حد تک آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سچویشن میں ایران کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سب کے باوجود کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے وہ پیسفل اس کے لیے، لیکن اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ایسے ممالک کو جو اس طرح کی کیپیبلٹی اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں انرجی پرپس کے لیے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. خود اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں جو ڈیتھ سیل سے لکھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پھانسی گھاٹ میں ہے اور پھانسی گھاٹ میں وہ کیا چیز لکھ رہا ہے. ڈاکٹر ہینری کسنجر، دا یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ، ہیز اے brilliant mind. He told me that I should not insult the intelligence of the United States by saying that Pakistan needed a reprocessing plant for energy need. In reply, I told him that I will not insult the intelligence of the US by discussing the energy need, but in the same token, he should not discuss the plant at all. اب جو بات کی اور جس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، دی جنرل گاٹ دا لیمن لمبو فرام دا پریزیڈنٹ آف فرانس. پاکستان گاٹ دا لڈو. پی این اے گاٹ دا حلوہ. آئی گاٹ دی ڈیتھ سینٹنس. یہ وہ بھٹو ہے. باقی اس کی پالیٹکس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا آج جو کچھ ہم مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں، آج جو کچھ ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں، آج جو کچھ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ بہت واضح کرتا ہے کہ اس وقت کیوں وہ پی ایل او کو ریکگنائز کروانا چاہتا تھا، کیوں وہ فلسطین کے مسئلے کو، کیوں اسرائیل کے بارے میں وہ بہت کلیئر تھا کہ امریکہ اسرائیل کی ہر صورت میں حفاظت کرے گا. اس نے عراق کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر تباہ کیا. اس نے لیبیا کو بھی اسی وجہ سے تباہ کیا کہ وہ کوئی نیوکلیئر کیپیبلٹی کی وجہ سے. اور اب ایران ٹارگٹ ہے کیونکہ ایران اس ریجن میں واحد رکاوٹ ہے جو اسرائیل کو گریٹ پاور بنانے کے لیے امریکن ویژن ہے. اور یہ بہت بات واضح ہو گئی ہے اس وقت کی سچویشن میں. اس لیے جب ہم ریکال کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایک ایسا لیڈر تھا جس نے اس وقت اس ویژن کو پڑھ لیا تھا، وہ آگے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس نے بتا دیا تھا. اور آج ہمیں سالوں لگے دنیا کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھٹو کیوں زندہ ہے، بھٹو کا ویژن کیوں وہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو ریکال کیا جائے، اس بات کو ریکال کیا جائے، اور لوگوں کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی اس تقاریر کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ایک ویژنری لیڈر کو کس طریقے سے ایلیمنیٹ کر دیا گیا.
تو آج جو اپنے آپ آج جو پاکستان کی حکومت ہو یا وہ ہو، آج ایز اے پاکستانی آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اور ملکوں کے مقابلے میں محفوظ فیل کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. لہذا کبھی تو سوچنا، تم نے یہ کیا کیا لوگوں، یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگوں. بہت شکریہ.